अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। इस व्लॉग में मेरे टोटल 2 मौजू हैं और दोनों पुराने हो गए हैं, मगर मेरा अपना एंगल है देखने का, क्योंकि कल मैंने एक तवील वीडियो किया था तो दूसरा जानबूझ के नहीं किया। आज संडे है और सुबह के 9:15 होने जा रहे हैं और बाहर 72 वेदर है, पाकिस्तान के हिसाब से 18-17 समझे। देखें, एक तो रोबियो का जो फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, उनका बयान है गाजा के हवाले से, तो बहुत शोर पड़ा हुआ है इस वक्त, और खान साहब की सज़ा, इस पर हम बात करेंगे। और मेरा कहना इसमें बिल्कुल दोनों मौज़ूआत पे बिल्कुल अलग है। मतलब पहले ये बता दूं कि आपके मुल्क के हालात ये हैं कि बहरे रोम जिसे कहते हैं, कि रोम के पास कहीं एक कश्ती पकड़ी गई है जिसमें 450 लोग, जिसमें सिर्फ बांग्लादेश, इजिप्ट और पाकिस्तान के लोग हैं। जब यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे बंद हो रहे हैं इमिग्रेंट के ख़िलाफ़, एक खौफनाक वेव है कि कल ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा मुजाहरा हुआ है इमिग्रेंट के ख़िलाफ़, और एक सिचुएशन सबको पता है। ऐसे में भी लोग भाग रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मगर हमारे मुल्क की इकॉनमी बताई जा रही है ग्रो कर रही है। अब बलूचिस्तान में ख़वातीन को उठाने का नया एक खेल शुरू हुआ है। कल मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था बलोच का, एक 15 साल की बच्ची को हब से उठा लिया गया। कहीं चाबी से उठा लेते हैं, कहीं इधर से उठा लेते हैं। जो मुल्क में है उन्हें मार के फेंक रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, या लोग मुल्क से भाग रहे हैं। खान साहब को एक घड़ी बेचने के इल्ज़ाम में 17 साल की सज़ा हो जाती है उनकी बेगम को, और ये खुद सारी तारीखें बताती, यही खाते रहे 53,000 अरब रुपए ये 2.5 साल में, 2 साल में तकरीबन खा गए। वो कोई जुर्म नहीं है। पहले आते हैं रोबियो की खबर पे, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कि हमें तो खुद ऑफर दी कि हम ये काम करने को, आपकी लॉन्ड्री ढूंढने को तैयार हैं गाजा में अमन दस्ते के लिए, और शुक्रिया भी अदा किया। तो आपको याद है 4 दिन पहले ही मैंने कहा था, जिसमें मिसाल दी थी कि मुसलमान अब्रिस्तान में असाब कहफ का कुत्ता गाड़ा जा सकता है अगर माल मिल रहा हो मौलवी को, और मैंने ये भी बताया था कि ये फ़ौज हमेशा से ही करती रही है। तो इसमें अचंभे की क्या बात है? पहले दिन आप लोगों को बता दिया था कि लंच करवाया गया, जिसे कल कुछ लोगों ने कहा कि जी आपको चापे खाने के लिए मटन की तो नहीं बुलाया गया था। ये फ्री इकॉनमी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपके ख्याल में लोग मुफ्त के लिए कोई काम करते हैं? ये फील्ड मार्शल का ओहदा, जिस पे एक ब्रिगेडियर का ये वीडियो वायरल हुआ है कि इनका क्या कारनामा था, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं और बता चुके हैं आपको कि ये जो इख्तियारात मिले हैं अमेरिका को खुश करके ही मिले हैं ना। इसमें जो असल बात आपको समझनी है, अगर आपको याद हो, जो कंटिन्यू देखते हैं, जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात फील्ड मार्शल की, सरप्राइजली पब्लिक को सरप्राइज था ना, तो बताया गया था आपको कि ये सऊदी अरब में मुलाकात कराई है। मानते हैं ना इस बात को? अच्छा, जब ये गौर करें कि मुलाकात पहले हुई या डिफेंस मुआहिदा सऊदी अरब से पहले हुआ, डिफेंस मुआहिदा बाद में हुआ, ठीक है ना? तो डिफेंस मुआहिदा क्यों हुआ? अमेरिका की मर्जी के बगैर, जो सऊदी अरब की सिक्योरिटी का असल जिम्मेदार है, जामिन है, बरसों से, 45-50 साल से, तो उसकी मर्जी से ही अमेरिका की मुमकिन था ना कि आपसे डिफेंस मुआहिदा हो। और दोनों मुल्क एक पेश में हैं, सऊदी अरब और अमेरिका। और तारीख़ी तौर पर जो इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से अभी विजिट भी हुआ जो शहजादा सलमान का, उसमें जो वो कह कर गए वो भी चेक कर लें। इस प्रोग्राम में तो इतनी तवील आपको गुफ्तगू नहीं की जा सकती, कि सब एक पेज पे है। और गाजा में जो पैसे असल खर्च होंगे रीबिल्डिंग पर, वो सऊदी अरब सबसे ज़्यादा खर्च करने जा रहा है। तो उसको कौन मेक श्योर करेगा? पाकिस्तानी फ़ौज करेगी ना। अब हमास को अनआर्म करना है, नहीं करना है, ये बहस तो बाद में आएगी। और ये जो आपको इतने इख्तियारात दिए गए, फील्ड मार्शल बना दिया गया, डिफेंस कमांडर, ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सब तयशुदा प्लान के तहत है।
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کی پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے یا تو لپیٹ دی جاتی ہے یا اسے کمپرومائز کر دیا جاتا ہے، مارجنلائز کر دیا جاتا ہے، اور فوج ہی فوج ہوتی ہے، اور یہ ملک بنایا اس لیے کیا تھا۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اور جو اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی تباہی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ یہ بھی جان بوجھ کے کروایا جاتا ہے، امریکہ سے زیادہ پیسے لینے کے لیے، سعودی عرب کو بلیک میل کرنے کے لیے، قطر کو، یو اے ای کو دکھانے کے لیے دیکھیں ہمارے یہاں کتنی ریزنمنٹ ہے۔ ہم پھر بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا سائیکو انالسٹ کر کے پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ تاریخی طور پہ، کہ آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنے جنگجو ہیں، آپ کتنے ریئیکشنری ہیں، آپ کتنے باہر نکلنے والے ہیں، آپ کی فطرت میں انقلاب کتنا ہے۔ یہ ڈیموکریسی، یہ سب شوشہ آپ کو جان بوجھ کے لیے، آپ کے کتھارسس کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اس علاقے میں، ہندوستان میں آپ دیکھ لیں نا، اور ان مسلمانوں کی حیثیت دیکھیں کہ ایک نتیش کمار نے لڑکی کا نقاب کھینچ ڈالا۔ ہندوستان میں جو گزرا بیان دے رہے ہیں اس کو بھی چھوڑیں، مودی 3 ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے وزٹ پہ گیا نا، عمان کے، جارڈن کے اور یوٹوپیا کے، ایتھوپیا کے۔ تینوں ملک منع کر دیتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں ہمارے مذہب پہ اتنا بڑا حملہ ہوا، ہماری سول آف ریلیجن پر، کہ آپ کے ایک وزیر اعظم نے نقاب کھینچ دیا، کوئی فرق پڑا انہیں؟ بھائی یہ منڈی کا دور ہے۔ اچھا پھر یہ جو آپ کے ہیں نا کہ جی اسرائیل کے بارے میں، تو ہمارے قائد اعظم یہ کہہ کر گئے کہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں، ایک ناجائز ریاست ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پہ ہم عمل کر چکے ہیں؟ اچھا پھر لیٹ سے کہ وہ کہہ کے گئے قائد اعظم، مذہب تک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ اشتہار کرتے جائیں گے، آپ زمانے کے معاملات کو میچ کریں گے، دنیا کے ساتھ چلیں گے، اور آپ کے جو حالات ہیں اس کی روشنی میں آپ نے طے کرنا ہے نا۔ تو اس ٹاپک کو میں اتنا ہی ایڈریس کروں گا۔ دوسرا ٹاپک، خان صاحب کی سزا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ پی ٹی آئی نے مجھ سے کوئی بادر نہیں کیا کسی طرح بھی، سب کو پتا تھا سزا ہوگی، اور خان صاحب بھی مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں کھڑا ہوں، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، میں تو عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتا ہوں جو ایک لیڈر کہتا ہے۔ اب دیکھیں سزا میں مسئلہ کیا ہے، آپ کا انصاف، آپ کا قانون، آپ کا آئین جو سزا کا طریقہ کار بتاتا ہے، بہت سارے امینڈمنٹ کے باوجود، کہ جب آپ سزا سنائیں گے کسی ملزم کو تو وہ ملزمان عدالت میں ہوں گے، ان کے وکلا ہوں گے۔ آپ پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں، نواز شریف سے لے کے جب سزائیں ہوئی ہیں، بعد میں سیٹیفائی ہوتی گئیں، اور انہی کورٹوں سے وہ سزائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لکونہ چھوڑا جاتا ہے جان بوجھ کے کہ آسانی پیدا ہو۔ عمران خان کی پچھلی سزا جو ہے وہ 190 پاؤنڈ والی، وہ پینڈنگ میں پڑی ہے نا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، وٹ ایور، اس کی پیشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جیسی پیشی ہوگی اور ہیئرنگ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ انلیگل سزا دی گئی۔ اس وقت بھی خاتہ موجود نہیں تھے، وکیل موجود نہیں تھے، ٹرائل پورا نہیں ہوا، وٹنسز سے بڑی کہانی ہے نا۔ پرسوں بھی جو سزا خان صاحب کو سنائی گئی، اس میں نہ خان صاحب کو اندر آنے دیا گیا، نہ لایا گیا، نہ بشرا بی بی کو لایا گیا، نہ وکیلوں کو انٹر ہونے دیا گیا۔ سلمان صفدر کو، جن لوگوں نے سنا ہے خان صاحب کے وکیل کو، جن سے چند سیکنڈ کی یا چند منٹ کی ملاقات ہوئی خان صاحب کی، تو انہوں نے بتایا نا کہ جی یہ کیسی سزا ہے کہ نہ وکیلوں کو اندر آنے دیا گیا، نہ ملزمان کو بلایا گیا، اور وہ فیصلہ جو لے کر پہلے سے آیا گیا تھا وہ سنا دیا گیا۔ تو یہ جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے کہ کل جب ڈیل ہوگی تو معاملات جو ہے 2 منٹ لگیں گے، عدالت اٹھا کے پھینک دے گی، اور قانونی طور پہ پھینکے گی۔ ابھی کیا ہوگا کہ اپیل اگر آپ کر بھی دیں تو ہیئرنگ ہی نہیں ہوگی، جیسے ہزارہا مقدمات کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اس کی بھی نہیں ہوگی۔ مگر جب کہیں موقع لگے گا، جب معاملات کہیں درست کرنے ہوں گے تو ہیئرنگ ہوگی اور یہ صاف ہو جائیں گے۔ یہی کھیل 78 سال سے اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک کی اکانومی کو ان موجود حالات میں کہ یورپ امریکہ کی جو ڈیموکریسی کی نامز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہاں قوانین ہیں، اور جو جواب دہی ہے کانگریس میں، ان سب کی بھی وائلیشن ہوتی ہے۔ اب ورلڈ بینک نے آپ کو $700 ملین دے دیے، وہ پڑھ کے دیکھیں، ایجوکیشن کی مد میں، اسٹیبلٹی آف پالیٹکس کی مد میں، اور فلانے کی مد میں، ان میں سے کوئی چیز کہیں نظر آتی ہے؟
سندھ کو خاص طور سے اس میں کوئی $125 ملین دیے گئے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. سندھ میں جو ایجوکیشن کا حال ہے، اگر جتنی امداد دی جاتی ہے اگر اسے غور سے دیکھیں تو ہمارے یہاں تو 100% لٹریسی ریٹ ہونا چاہیے تھا. ہمارے یہاں تو سڑکیں، کمیونیکیشن کا، کمیونٹ سسٹم کا جال ہونا چاہیے تھا. مگر یہ صرف ان حکمرانوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو تازہ دم رکھنے کے لیے یہ امدادیں دی جاتی ہیں. میں تو برسوں سے کہتا ہوں، اب کھل کے کہتا ہوں کہ اگر یورپ امریکہ چاہتے اور چاہے کہ یہ خطہ درست ہو جائے، یہاں معاملات درست ہو جائے، تو 10 پابندیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ لگا دی جائیں ان پر تو یہ پیروں پہ آ جائیں گے. جیسے ابھی وعدہ کر کے چلے گئے کہ جی بس میرا اقتدار بچا لو، اسرائیل کیا، غزہ کیا، جہاں بولو گے وہاں جا کے لڑیں گے. ملک کے لیے نہیں مانگتے یہ لوگ، یہ اپنے لیے مانگتے ہیں. تو میں اس ویڈیو میں اجازت چاہوں گا. اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے موضوع.